السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
الله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. حضرات، سب سے پہلے ہم اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں. ویسے تو ہر حال میں، ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ ہم ساری زندگی جتنی بھی زندگی ہے، ہم اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو ہم اس چیز کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر صحیح عقیدے والا بنایا. آج بھی اس ذات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق بخشی، یہاں بیٹھنے کا موقع فراہم کیا. اور ساتھ ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آج کی یہ پاکیزہ مجلس بابرکت محفل، جتنے احباب یہاں پہ موجود ہیں، اللہ سب پہ اپنی رحمت کا نزول فرما کے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. چونکہ پاکستان سے تعلق ہے، پھر پاکستان سے بالخصوص پنجاب کے علاقہ سے، آپ کو معلوم ہے جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، پنجاب کے خطیب. لیکن میں آج چونکہ سب دوست جمع ہیں تو اردو میں چند معروضات اور بہت ہی اہم موضوع پہ انشاءاللہ چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا. اکثر لوگوں کا یہی شکوہ رہتا ہے کہ قاری صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، پریشانیاں بہت ہیں، دکھ بہت ہیں، ٹینشنیں بہت ہیں، دن بدن مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں. رات کو جب سوتے ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو پریشانیاں اور زیادہ ہو جاتی ہیں. بے چینی سی، بے سکونی سی، دل کو اطمینان نہیں ملتا، دل کو سکون نہیں ملتا. بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، مال بھی اللہ نے دی ہے، اولاد بھی دی ہے، کاروبار بھی دی ہے، گھر بھی دیا اپنا، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ہے. ایک بات یاد رکھ لے، یہ جو سکون ہے نا، یہ پیسے سے نہیں ملتا. یہ جو سکون ہے نا، یہ بڑی گاڑی رکھنے سے نہیں ملتا، یہ بڑا بنگلہ، بڑا گھر بنانے سے نہیں ملتا. یہ جو لفظ سکون کا، اطمینان کا، دل کے اطمینان کا، دل کے سکون کا، یہ بڑی چیزوں سے نہیں ملتا. آج آپ کو میں یہی بتانا چاہتا ہوں ہمارے دلوں کو سکون کیسے ملے گا.
ہماری پریشانیاں، ہمارے غم، ہماری تکلیفیں، دن رات کی مسائل پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ کاش کہ ہم نے قرآن پڑھا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوتا. آپ ایسے قرآن مجید پڑھتے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی ثواب ہے، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھو. آپ کو پھر کسی سے پوچھنے کا، کسی سے اپنی پریشانی کا اظہار کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. میں کہتا ہوں کوئی ایسی پریشانی نہیں جس کا حل قرآن و حدیث میں نہیں ہے. ہر پریشانی کا حل ہے. آئیں کیسے ہمارے دلوں کو سکون ملے گا؟ اللہ کریم کا قرآن اس بات کا اعلان فرما رہا ہے. اللہ نے لفظ بولا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے. اب اللہ کا پیار دیکھیں ایمان والوں کے ساتھ. یہاں اللہ نے دوسروں کو نہیں کہا، صرف مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خاص کیا ہے. کیونکہ جس سے پیار ہو، جس سے محبت ہو، مثال دے کے بات سمجھاؤں، ماں اپنے بیٹے سے، باپ اپنی اولاد سے بہت پیار کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے. تو وہ اپنی اولاد کو پریشان دیکھنا چاہتا نہیں، دیکھنا چاہتا. اپنی اولاد کو کوئی بھی والدین دکھی نہیں دیکھنا چاہتا. کیوں؟ وہ اس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. تو وہ تو دنیا کی ایک ماں ہے نا جو اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے، تو اس کو دکھی پریشان نہیں دیکھنا چاہتی. جب بھی اس کو بات کرے گی اچھی بات کرے گی، اچھا مشورہ دے گی، اس کو کہے گی بیٹا یہ کام تیرے لیے اچھا ہے، اس کو اچھا ہی بتائے گی. یہ تو دنیا کی ایک ماں ہے. تو اس رب کی محبت کا عالم کیا ہوگا بندے کے ساتھ؟ یہاں پہ میں آپ کو بات بتاؤں، بعض لوگ بیان کرتے ہیں جی رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، رب 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. کہاں پہ ہے یار؟ میں نے تو آج تک نہیں یہ حدیث نہیں پڑھی. میں کہتا ہوں یہ نہ کہو رب 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، یہ تو پھر آپ نے رب کی محبت کی قید لگا دی کہ رب صرف 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. نہیں، رب اپنے ایک مومن بندے کے ساتھ 70 کیا، 70 100 کیا، 70 ہزار کیا، 70 لاکھ کیا، 70 کروڑ، 70 ارب کیا، ساری کائنات کی ماؤں کا پیار ایک طرف، میرے رب کا اپنے بندے سے پیار ایک طرف. میرے رب کا اپنے بندے سے پیار. اللہ نے لفظ آمنو استعمال کیا، اے ایمان والو. میری بات تم سے ہے. جی اللہ جی. فرمایا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، اپنے دل کا سکون چاہتے ہو، اپنے دل کا چین چاہتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے دلوں کو سکون کیسے ملے گا، تمہارے بے چین دلوں کو چین کیسے ملے گا، کیسے تمہاری پریشانیاں، کیسے تمہارے دکھ تکلیفیں مصائب دور ہوں گے. جی اللہ جی بتائیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں. فرمایا بذکر اللہ. کیا فرمایا؟ بذکر اللہ. تمہارے دلوں کو سکون ملے گا تو صرف اللہ کے ذکر کے ساتھ ملے گا. اب اس آیت کا اگلا ٹکڑا فرمایا الا، خبردار. الا کا معنی خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، ایمان والے ہو، اگر مومن ہو، مسلمان ہو، میں رب تمہیں پیدا کرنے والا، تمہارا ایک ایک جوڑنے والا، تم کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، مجھے پتا ہے تمہارے دل کو کیسے سکون ملے گا. خبردار، اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز میں نے سکون رکھا ہی نہیں، کسی چیز میں اور سکون ہے ہی نہیں. آج کا مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتا ہے، تو پتہ کیا کہتا ہے؟ دل بہلانے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، اور اپنے دل کو بہلانے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، دل کے سکون کے لیے، روح کو سکون پہنچانے کے لیے میں کیا سن لوں؟ موسیقی روح کی غذا ہے. ڈرامہ دیکھ لوں، فلم دیکھ لوں، دل بہل جائے گا، ٹائم پاس ہو جائے گا، ذرا پریشانی کم ہو جائے گی. آج ہم نے سکون کس میں دیکھ لیا؟ اللہ آپ فرماتے ہیں ایمان والوں سے بات ہے، دوسروں سے نہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر تم مومن ہو، پھر تمہارے دل کو سکون ملنا تو صرف ذکر کے ساتھ.
اگر نہیں تو پھر جس طرح مرضی سکون حاصل کرو. آج ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہمیں سکون کہاں سے ملتا ہے, ہم سکون کس چیز سے حاصل کرتے ہیں. ہم نے خود اپنے اوپر پریشانیاں اپنی مصیبتیں ہم نے خود بڑھائیں. ایک پہلے پریشان, اوپر سے گناہ کر کے پھر اور پریشان. آئیے حضرات, چھوڑیے رب کی نافرمانی, اللہ کے قریب آئیں. اللہ کی قسم, اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے. اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے, بڑی محبت کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تو میرے قریب تو آ. حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ فرماتے ہیں تو میری طرف چل کے آ, میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا. اللہ اکبر. تو آ تو صحیح. آئیے, ذکر میں سکون ہے. قرآن کریم کا ایک اور مقام, اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اے میرے بندے تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کروں گا. اب اس کا معنی سمجھاؤں آپ کو. کیا معنی؟ اے میرے بندے تو مجھے یاد کر, تو میرا نام لے, تم میرا ذکر کر, تو مجھے یاد کر, میں تجھے یاد کروں گا. تو مجھے یاد رکھ, خوشی میں بھی غمی میں بھی میں تجھے یاد رکھوں گا, خوشی میں بھی غمی میں بھی. تم میرا بن جا, میں تیرا بن جاؤں گا. تم میرے ساتھ یاری لگا لے, میں تیرے ساتھ یاری لگا لوں گا. اس کا عام فہم ترجمہ سمجھا رہا ہوں. یہاں پہ نا اگر کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہو یا کوئی بڑا بندہ اپنی مجلس میں بیٹھ کے کسی بندے کا ذکر کر دینا کہ یار وہ فلانا بندہ میرا اچھا تعلق والا ہے, تو بعد میں اس کو بتایا جائے کہ بھائی فلاں بڑے بندے نے فلاں آپ کا ذکر کیا تھا, تو وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے. بندہ بڑا خوش ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے کہ میرا ذکر اس نے کیا. اس کی خوشی اور اس کی قسمت اور اس کے نصیب کا کیا عالم ہوگا جس کا ذکر خود اللہ کرے. اور اللہ کس کا ذکر کرے گا؟ جو اللہ کا ذکر کرے گا. آئیے اللہ کا ذکر کرے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اعلان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو, بات صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے, دوسروں کی تو بات ہی نہیں ہے, بات ایمان والوں کے ساتھ ہے. ایمان والو پہلے دیکھیں اذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرو. پھر آگے کیا فرمایا؟ ذکرن کثیرا, کثرت کے ساتھ ذکر کرو, زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. پھر آگے فرمایا وسبحوہ, اس کے نام کی تسبیح بیان کرو. بکرۃ واصیلا, صبح کے وقت بھی بیان کرو, شام کے وقت بھی بیان کرو. دین اسلام نے مسلمان کو ذکر کے ساتھ جوڑا ہے. اسلام نے, دین نے, شریعت نے, قرآن نے, حدیث نے مسلمان کو ذکر کے ساتھ ہی جوڑا ہے, ذکر سے کبھی جدا کیا ہی نہیں. اب کیسے میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں. اللہ نے فرمایا وسبحوہ بکرۃ واصیلا, صبح بھی اللہ کا ذکر کرو اور شام کو بھی. انسان ساری رات سویا رہا, صبح اٹھا, آنکھ کھلی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کام بعد میں کرنے ہیں, اپنے بستر سے بعد میں اٹھنا ہے. سب سے پہلے اپنی زبان سے کس کا نام لینا ہے؟ کس کا نام لینا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اپنی آنکھ کھولی, اپنی آنکھ کھولی, کوئی کام نہیں, کچھ نہیں کرنا, سب سے پہلے اپنی زبان پہ اللہ کا نام لے کے آنا ہے. یار ایمانداری سے بتاؤ, جو سب سے پہلے زبان سے اللہ کا نام لے, سوئے ہوئے اٹھ کے صبح کے وقت اللہ کا نام لے, تو اللہ اس سے کیوں نہیں راضی ہوگا؟ اللہ اس سے کیوں نہیں پیار کرے گا؟ اللہ اس سے کیوں نہیں خوش ہوگا؟ پھر آگے چلیں. یہ اٹھا فجر کے لیے, نماز کے لیے, یہ نہیں کہ 11 بجے 12 بجے اٹھ کے ہی دعا پڑھ لیں. یہ فجر کے, یہ صبح کے وقت کی دعا ہے. یہ کس ٹائم کی دعا ہے؟ فجر سے پہلے کی دعا ہے. ابھی یہ اٹھا, وضو کیا گھر میں, تو وضو کرنے سے پہلے بھی کس کا نام؟ بسم اللہ. کیا پڑھا؟ بسم اللہ.
وضو کر لیا، وضو کے بعد بھی اشہد اللہ الہ، کس کا ذکر، کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام۔ پھر یہ گھر سے نکلا مسجد کی طرف، گھر سے نکلنے لگا ہے، ابھی پاؤں اپنا باہی رکھا ہے، تو کس کا نام؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابھی مسجد کی طرف جا رہا ہے، مسجد میں داخل ہوا، دایاں پاؤں اندر، بایاں ابھی باہر ہے، تو کس کا نام ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ ابھی مسجد میں آ گیا، یہ وضو کر کے آیا۔ اچھا یہ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، مسجد میں جاتے ہیں تو وضو کوشش کیا کرے گھر سے کر کے جائیں، ایک تو سنت بھی ہے، دوسرا آپ وضو گھر سے کریں گے، آپ کو دیکھ کے آپ کے بچوں کو بھی اثر پڑے گا کہ ہمارے بابا نمازی ہیں، ہمارے بابا وضو ایسے کرتے ہیں، ہمارے والدین وضو کرتے ہیں، ہمارے پہلے تو نمازی نہیں، اگر نمازی ہیں تو وہ بھی بس کچے پکے نمازی بنے۔ ابھی مسجد میں آیا، نماز پڑھنے لگا، نماز بھی کیا ہے؟ اللہ کا کیا ہے؟ اور حال یہ ذکر نہیں ہے، قرآن کریم نے اس کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ بہت بڑا ذکر ہے نماز، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو سکون ملتا ہے۔ ذکر میں تو سکون ہے نا، ذکر سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ حدیث ہے مسند احمد کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے اوپر کوئی اچانک پریشانی آئے، اچانک کوئی آفت، کوئی مصیبت آ گئی، اس کو چاہیے کہ تسلی کے ساتھ وضو کرے، 2 رکعت آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ وہ ادا کرے، تو ادا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے رب سے جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ یار یہ چیزیں کس کے لیے ہیں؟ یہ آفر، یہ پیکج کس کے لیے ہیں؟ آج ہمیں یہ تو پتہ ہے موبائل کا پیکج کیسے لگتا ہے، آج ہمیں یہ تو پتہ ہے ذہن کا پیکج کیسے لگتا ہے، آج ہمیں یہ تو پتہ ہے فلانی سم کا پیکج، انٹرنیٹ کا پیکج کیسے لگتا ہے، یہ تو پتہ ہے فلانی سم نے، فلانی کمپنی نے یہ آفر دی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کتنی آفریں دی ہیں۔ کبھی رب کے ساتھ بھی پیکج لگایا کرو۔ ابھی میں آگے آپ کو پیکج بتاتا ہوں۔ اچھا نماز اللہ کا ذکر، اور میں یہاں پہ ایک بات کروں، اکثر دوست، اکثر بھائی کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے سے بھی سوال کیے جاتے ہیں، پورے پاکستان میں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا، نماز پڑھتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا۔ میری بات سنو، میں کہتا ہوں علی وجہ البصیرہ، وہ نماز ہی نہیں جس میں نماز پڑھنے والے کو سکون نہ ملے۔ پھر میں جملہ دہرانے لگا ہوں، وہ نماز ہی نہیں جس میں پڑھنے والے کو سکون نہ ملے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو نماز اور سکون نہ ملے؟ اگر آپ کو سکون نہیں ملتا نماز پڑھتے وقت، پھر سکون سے نماز پڑھو۔ اگر آپ سکون سے ٹھہر کے آرام سے مزے لے کے نماز پڑھو، اور نماز میں بڑا سکون ہے۔ ہمارے بزرگ، اللہ تعالیٰ نے آپ کئی بزرگ بیٹھے ہیں نوجوان جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ رات کو قیام کرتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ جب سوال کرنا نا، آپ تھکتے نہیں؟ آپ کو اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں، آپ تھکتے نہیں؟ تو ان کا جواب آگے سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ یار کیسے تھکے، نماز پڑھتے سکون ہی اتنا آتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کیسے گزر جاتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا 3 گھنٹے کی مووی، ایسے بیٹھے ہیں، آنکھیں سکرین پہ ہیں، دیکھتے رہتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا 3 گھنٹے۔ وہ آپ کی آنکھ بھی ادھر ہے، آپ کا دماغ بھی ادھر ہے، آپ کا دل بھی ادھر ہے، اس لیے آپ کو وہاں کے ٹائم کا اندازہ نہیں ہوا۔ لیکن جب نماز میں آئے، وجود تو جسم تو آپ کا مسجد میں ہے لیکن نہ دل ادھر ہے نہ دماغ ادھر ہے، تو سکون کیسے ملے؟ دل حاضر رکھیں، دماغ حاضر رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ کیا معنی؟ کہ نماز سے مجھے سکون ملتا ہے،
نماز سے مجھے اطمینان ملتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور سکون بھی نہیں ملتا. تو آئیے بھائی، آپ کو اگر نماز پڑھتے سکون نہیں ملتا تو پھر سکون سے نماز پڑھیے، آرام سے، تسلی سے. حالی نماز پڑھتے سکون میں نہیں، اس کا اور بڑا فائدہ ہے. اللہ نے فرمایا نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. حالی نماز سکون تو ہے، اللہ کا ذکر تو ہے. نماز پڑھ، اس میں دل لگا کے پڑھ اور مزہ لے کے پڑھ، اس کا معنی مفہوم سمجھ کے پڑھ. پھر یہ نماز تم کو جو برائیوں سے، برے کاموں سے بھی یہ روکے گی. نماز روکتی ہے. اصل میں پتہ کیا ہے، ہم پاکستانیوں کا، ہندوستانیوں کا، بنگالیوں کا، یہ دوسرے جو ملک ہیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس میں کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب اللہ اکبر کا تو چلو سب کو معنی پتہ ہے. اب اللہ اکبر کہہ کے سینے پہ ہاتھ باندھ لیے، دعا پڑھی، اللہم باعد بینی و بین خطائی. اب اتنی پیاری دعا، اتنی پیاری، اتنی اچھی دعا، اگر اس کے آپ کو معنی کا، ترجمے کا پتہ چل جائے تو آپ اس کو کبھی چھوڑیں نا. ہمیں ترجمے کا نہیں پتہ، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جو عربی میں بول رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے. پھر آگے الحمدللہ رب العالمین، آگے کی اور سورہ، پھر سجدے میں جائیں سبحان ربی العظیم، رکوع میں جائیں سبحان ربی العظیم. پھر جو سجدے کی دعائیں، سجدے کے درمیان کی دعائیں، اسی طرح تشہد میں بیٹھنے کی دعائیں، ان کا ترجمہ یاد کریں. پھر جب نماز پڑھیں تو یہ ترجمہ ذہن میں رکھ کے پڑھیں. اللہ کی قسم آپ کو نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا، سکون بھی آئے گا. تو انشاءاللہ نماز کا ترجمہ سب دوست یاد کریں گے نا، پکی بات ہے نا انشاءاللہ. پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے سکون دیتا ہے. اچھا، نماز پڑھی، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھے سکون ملے گا. اب اس کے بعد نماز مکمل کی، نماز بھی اللہ کا ذکر تھا. نماز مکمل ہوتے ہی پھر کیا، اللہ، کیا بلند آواز سے پڑھنا ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آج میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم اہل حدیث کی مساجد میں بھی یہ ذکر ختم ہو چکا ہے. کرتے تو ہیں لیکن آہستہ، بس اللہ اکبر استغفر اللہ. حالانکہ حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے، صحابہ اتنی اونچی آواز سے اللہ کی کبریائی، تکبیر، اللہ اکبر بلند آواز سے کہتے کہ گھر بیٹھی عورتوں یا بچوں یا بیمار جو لوگ تھے، گھر بیٹھے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ مسجد نبوی میں نماز مکمل ہو چکی ہے. تو آج ہماری آواز جو ہے، وہ جو پیچھے کھڑے اور ٹوٹیوں پہ یا وضو والی جگہ پہ، ان تک نہیں ہماری آواز جاتی. یار یہ کس نے ذکر کرنے ہیں، یہ ہمارے لیے یہ حکام ہے. اور ایک حدیث ویسے مجھے بڑی پیاری یاد آ گئی، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، وہ رات کے وقت چل رہے، تو چلتے چلتے قبرستان سے اس کا گزر ہوا. تو قبرستان میں اس کو روشنی نظر آئی، لائٹ سی روشنی سے اس نے دیکھی. وہ بڑا حیران ہوا، تعجب محسوس کیا کہ رات کے وقت قبرستان میں روشنی. وہ اس روشنی کی طرف چل دیا. چلتے چلتے وہ وہاں پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں. قریب آیا، صحابہ کرام کچھ نظر آئے. چلتا چلتا وہ آگے صحابہ کرام سے گزرتا کیا دیکھتا ہے، آگے ایک قبر کھدی ہوئی ہے. قبر کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، لاؤ اس میت کو مجھے پکڑاؤ، میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں دفن کروں، اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتاروں. سبھی بیان کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبر میں اتارا، مٹی ڈالی، دعا کی. کہتا مجھ سے نہ رہا گیا. میں نے پاس کھڑے ایک صحابی سے پوچھا کہ یار بتاؤ اس کا کیا ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ مرنے کے بعد بھی اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا، خود رات کے وقت اس کو دفن بھی کیا، اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اس کے قبر پہ مٹی ڈالی، پھر دعا بھی کی، اتنی زیادہ دعائیں کی. تو صحابی کا جواب، وہ کہنے لگا عمل تو وہی جو ہم کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، لیکن اس کا خاص جو عمل وہ یہ تھا،
جب بھی مسجد میں نماز مکمل ہوتی تھی یہ سب سے بلند آواز میں اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنے والے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیار کیا، کتنی محبت کی ہے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز کے بعد کی اللہ کا ذکر۔ اب مسجد سے باہر نکلا تو پھر بھی کس کا نام لینا ہے؟ اللہ کا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اکثر ہمیں کہتے ہیں جی آپ صلاۃ والسلام نہیں پڑھتے، میں نے کہا بھائی ہم پڑھتے ہیں، پر وہاں پڑھتے ہیں جہاں رسول اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم مسجد میں داخل ہوتے بھی پڑھتے ہیں، مسجد سے نکلتے وقت بھی پڑھتے ہیں، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو ہم پڑھتے ہیں۔ ایک مجھے بھائی کہنے لگا جی آپ صلاۃ والسلام کے منکر ہیں، آپ پڑھتے نہیں۔ میں نے کہا جی کیسے؟ آپ اذان سے پہلے نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا پھر آپ بھی منکر ہیں۔ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ رکوع میں نہیں پڑھتے، آپ رکوع میں نہیں پڑھتے۔ بولا جی رکوع میں کہاں پڑھنا جائز ہے؟ تو میں نے کہا اذان سے پہلے پڑھنا کہاں جائز ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اگر اذان سے پہلے پڑھنا ثابت نہیں تو رکوع میں پڑھنا بھی ثابت نہیں۔ اگر وہاں ثابت ہے پھر اگر آپ اپنی طرف سے بنا سکتے تو پھر میں نہیں بنا سکتا۔ پر دونوں غلط ہیں، میں نے اس کو صرف سمجھانے کے لیے ایسے بولا۔ بہرحال آئیے میں جو بات بتا رہا ہوں، بکرۃ و اصیلا، صبح سے اٹھا، فجر کی نماز، مسجد سے نکلا، اللہ کا ذکر، پھر گھر آیا، گھر داخل ہوتے پھر اللہ کا ذکر، ناشتہ کیا، بازار جانے لگا، بازار جاتے وقت اللہ کا ذکر، حضرات بازار دن میں کاروبار کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر زبان پہ، چلتے چلتے سارا دن کام کیا، کسی معاملے میں ہر کام کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، ہر معاملے میں اللہ کا ذکر، گھر جانے کی دعا، حتیٰ کہ بیوی کو اگر ملنا ہے تو اس کی دعا، ہر معاملے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، اس میں اللہ کا ذکر، اللہ کا نام شامل کیا۔ اگر آپ نے واش روم میں جانا ہے تب بھی اللہ کا ذکر، باہر نکلنا ہے تب بھی اللہ، کوئی ایسا موقع نہیں جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ اسلام نے ہر موقع پہ انسان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑا ہے، سارا دن اللہ کا ذکر کرتا رہا، ہر معاملے کی دعا، ہر معاملے میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، سارا دن کام کر کے تھک گیا، نماز عشاء پڑھ کے بستر پہ آ گیا، کھانا کھا کے سونے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بند بعد میں کرنا، پہلے آیت الکرسی اور دعا اور جتنی دیگر دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ کے، یا صورتیں ہیں اگر زیادہ نہیں لیکن کم از کم آیت الکرسی پڑھ، سورۃ الملک کی توفیق اللہ دے تو وہ پڑھ، اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے سونے سے پہلے، اللہم بسمک اموت، سوتے وقت بھی کس کا نام؟ جب پھر صبح اٹھنا ہے تو زبان پہ کس کا نام؟ اب ایمانداری سے بتائیں، جو صبح سے اٹھ کر جس کی زبان پہ سب سے پہلا نام کس کا ہو؟ اللہ کا، اور شام آنکھ بند کرے تو سب سے آخری نام کس کا ہو؟ اس کی قسمت کو، اس کے نصیب کا کیا عالم ہوگا یار۔ آمین۔ اس کے نصیب، اور کیسے وہ شخص پریشان رہ سکتا ہے، کیسے وہ شخص دکھی رہ سکتا ہے جس کی زبان پہ ہر وقت اللہ کا نام ہو، جس کی زبان پہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہو، اور وہ کہے کہ میں پریشان ہوں، یہ ہو سکتا نہیں۔ آئیے حضرات اللہ کا ذکر کیجئے۔ اب آپ کو کچھ پیکج بتاؤں، چونکہ وقت مختصر ہے، ہم تو ویسے پنجابی خطیب ہیں، ہمارے لیے یہ آدھا گھنٹہ بہت کہہ لیں کہ تھوڑا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ کے بھی وقت کا احساس ہے، چونکہ پروگرام کی نوعیت بھی کچھ اس طرح کی ہے، اس لیے اردو میں ہی مختصر معروضات آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو گفتگو طویل کریں گے۔ ابھی آپ کو کچھ پیکج بتاؤں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب ایک اور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 کلمے اللہ کے خزانوں میں سے خزانے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ جو 4 کلمے پڑھتا ہے ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے خزانے۔ ایک اور کلمہ اس کے ساتھ فرمایا لا حول
ولا قوت الا باللہ. یقین مانے اس کلمے میں اتنی طاقت، اتنی برکت، اتنی رحمت ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ پڑھا کریں. اس کے بعد ایک اور بخاری شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم. فرمایا دو کلمے ایسے ہیں، دو جملے، دو بول ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے ہی پیارے لگتے ہیں، بڑے اللہ کو محبوب ہیں. اور خفیفتان علی اللسان، جب بندہ اپنی زبان سے وہ کلمے، وہ جملے بولتا ہے، ادا کرتا ہے تو بڑے ہلکے، بڑے نازک، زیادہ وقت نہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا. لیکن ثقیلتان فی المیزان، جب کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کا نامہ اعمال تولا جائے گا، آپ کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ اگر کسی کلمے، کسی اجر، کسی نیکی کا وزن ہوگا تو ان دو کلموں کا ہوگا، ان دو جملوں کا ہوگا. اور وہ دو جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم. مشکل تو نہیں؟ ابھی آپ کو ایک خوشخبری سناؤں، پیکج، ابھی پیکج سن لیں. بخاری کی حدیث، ابو داؤد شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ، کیا پڑھتا ہے؟ ایک دفعہ سارے پڑھیں، کیا پڑھتا ہے؟ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ. ساری کائنات، ساری دنیا کی کمپنی، ساری دنیا کی کمپنیاں، ساری دنیا کی جتنی بھی آفریں، پیکج ہیں، وہ اس پیکج کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اب میں بتانے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ کو اس پہ اتنا ترس آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جا، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوئے تو میں رب اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا. یار ابھی کتنا بڑا پیکج ہے، کتنا بڑا پیکج ہے. سمندر کی جاگ، حالی سمندر جتنے نہیں، اوپر جاگ بھی ہوگی وہ بھی معاف کر دوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں رب کا پیار، رب کی محبت. اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب کی محبت. تو میرے خیال میں پھر یہ پیکج ہم سب کو لے لینا چاہیے. لیں گے نا انشاءاللہ؟ روزانہ دن میں 100 دفعہ پڑھیں گے سبحان اللہ وبحمدہ. میں کہتا ہوں آپ ماشاءاللہ بزنس مین ہیں، کچھ کاروبار جو بھی کرتے ہیں، سمجھدار ہیں، اگر بندہ دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے، شرک نہ کرے، نماز پڑھے، حلال کھائے اور والدین کا فرما بردار ہو، کبائر کا ارتکاب نہ کرے، کبائر جو جرم ہے ان کا ارتکاب نہ کرے، تو یہ ساتھ پڑھتا رہے، اس کے بدلے میں اللہ اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے، تو میرے خیال میں پھر سودا مہنگا. جس کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ بولے سودا مہنگا. پھر کر لیں رب سے سودا، انشاءاللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. میں کہتا ہوں ایک دن کیا، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے. ایک دن کیا، ایک ہفتہ کیا، ایک مہینہ کیا، ایک سال کیا، ساری زندگی ہم کہتے رہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیری، ساری حمدیں تیری، اللہ تو پاک ہے. ایک دن بھی اس کو ترس آ گیا، اس نے کہہ دیا مجھے پاک پاک کہنے والے جا، تجھے بھی میں نے گناہوں سے پاک کر دیا. ایک دن اس نے کہہ دیا ہمارا کام بن جانا ہے. تو آئیے حضرات ان اذکار کی طرف. صبح و شام کے اذکار ہیں، صبح و نماز کے بعد کے اذکار ہیں. یار یہ ہم نے نہیں یاد کرنے، ہم نے نہیں پڑھنے، تو پھر کس نے پڑھنے ہیں؟ ابھی ہمارے پاکستان میں ایک نا بڑا عجیب قسم کا وائرس پھر سے دوبارہ آ گیا، ڈینگی وائرس. کیا؟ ڈینگی وائرس. وہ ایک مچھر ہے بڑا خطرناک قسم کا، جب وہ کاٹ لے
تو وہ اس کے کاٹنے کی وجہ سے جس کو وہ کاٹتا ہے اس کو بخار ہو جاتا ہے. بخار اتنی شدت پکڑ جاتا ہے اکثر اس کاٹنے کی وجہ سے، پھر اس بخار کی وجہ سے بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے. ابھی ڈاکٹروں نے بڑی بڑی تدابیر بتائیں، بڑے بڑے تجربے، بڑے بڑے انہوں نے اپنے نسخے بتائے. میں کہتا ہوں کاش کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا ہوتا، آج یہ نوبت ہی نہ آتی. آؤ میں حدیث سناؤں. یار کون سا مسئلہ ہے جس کا حل نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے بعد تشریف فرما. ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل جو رات میری گزری ہے میں نے بڑی تکلیف میں گزاری ہے، تکلیف کی بڑی شدت محسوس ہوئی ہے مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے پیارے کس وجہ سے تو تکلیف میں رہا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی کل رات مجھے بچھو نے کاٹ لیا تھا. کس نے؟ بچھو. اب ڈینگی سے زیادہ خطرناک ہے بچھو، بچھو کا ڈنگ زیادہ اثر رکھتا ہے. کہنے لگا مجھے بچھو نے کاٹ لیا، اس کے کاٹنے کی وجہ سے میں ساری رات تکلیف میں رہا ہوں، تڑپتا رہا ہوں، تڑپتا رہا ہوں، تو ابھی آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیارے صحابی کو کیا فرمایا تھا؟ کہا میں تجھے ایسا وظیفہ، ایسا کلمہ بتاتا ہوں، 3 دفعہ صبح کے وقت، 3 دفعہ شام کے وقت پڑھنا تیرا کام ہے، ہر موذی جانور سے تجھے بچانا میرے اللہ کا کام ہے. یہ ایسے جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں نا، اپنا مرض بتائیں تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوائی آپ نے اس وقت کھانی ہے، یہ دوائی اس وقت کھانی ہے، یہ دوائی اس وقت کھانی ہے، یہ صبح کے وقت، یہ شام. یہ بھی سمجھ لیں یہ آپ کی دوائی ہے. ایک اور بات یہاں پہ پہلے میں آپ کو وظیفہ بتا دوں. وہ وظیفہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اب آسان لفظ 3 دفعہ صبح پڑھنے سے اللہ کی قسم شام تک بندہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور ایڈ کر لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. پڑھ کے دیکھیں، پیغمبر کی بات پہ یقین تو کر کے دیکھیں. ہمارے ایک شیخ ہیں، آپ نے سنے ہوں گے، شیخ عبد المنان راسخ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. انہوں نے ایک مجلس میں تقریر کر رہے، میں بات پہ یقین کی بات بتا رہا ہوں، پیغمبر کی بات پہ. وہ ایک مجلس میں تقریر کر رہے تو وہ بول رہے کہ اس مجلس میں پاک مجلس ہے، بابرکت محفل ہے، تو اس میں اللہ کے فرشتے بھی آئے بیٹھے ہیں. تو ایک بابا جی بزرگ بول رہے ہیں کہ شیخ صاحب آپ کو فرشتے نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو بول رہے ہیں؟ تو شیخ صاحب کا حدیث کے ساتھ محبت پیار کا انداز چیک کرے. وہ فرمانے لگے بابا جی اگر میں اپنی آنکھ سے وہ فرشتے یہاں پر بیٹھے دیکھ لوں، اللہ کی قسم مجھے اپنی آنکھ کے دیکھنے پہ اتنا یقین نہیں جتنا پیغمبر کی بات پہ یقین ہے. اس طرح کا ایمان بنا کے پھر عمل کرو. یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا. یار مسلمان مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ابھی قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے. قرآن میں میں صرف جاتے جاتے آپ کو ایک اور بات بتا دوں. اللہ نے قرآن میں ان هو الا ذکر للعالمین، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے. اور ذکر میں کیا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں میں نے ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں شفا ہے. سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. ہمیں ذرا سا کچھ ہو جائے، ذرا سی بیماری، ذرا سا کچھ معاملہ، سر میں درد، پیٹ میں درد، کچھ بھی ہو، ہم کیا لیتے ہیں؟ میڈیسن، ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں، یہ ہو جائے، یہ ہو گیا. آج تک آپ بھی ہم میں سے کئی عمر کے بڑے، کچھ میرے جیسے، کچھ کم زیادہ، اتنی دیر ہو گئی ہے، آج تک ہم نے کیا قرآن کو کبھی بطور شفا بھی پڑھا؟ اس نیت سے پڑھا کہ میں نے اس سے شفا لینی ہے. حالانکہ ڈاکٹر کے پاس آپ دوائی لینے جائیں نا تو ڈاکٹر کہتا ہے جی یہ دوائی ہے، شفا نہیں ہے، یہ صرف دوائی ہے، یہ دعا ہے، شفا نہیں. میں شفا کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن جب قرآن کی باری آئی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے مرضوں کی، تمہاری بیماریوں کی دعا ہے، اللہ نے ڈائریکٹ ہی کہا تمہاری بیماریوں کی شفا ہے. یہ بھی ذکر ہے. ہر پریشانی کا حل ہے قرآن میں، ہر پریشانی کا. تو آئیے قرآن کو پڑھیے، نماز پڑھیے، ذکر و اذکار کریے، صبح و شام کے ہر معاملات کے اذکار کیجیے. انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت فرمائے گا. ویسے بھی آپ جس شہر میں رہتے ہیں
اور اس شہر میں جو اللہ کا گھر ہے وہ تو سکون کا مرکز ہے، وہ سکون کا مرکز ہے، وہ تو سکون کا کہہ لیں کہ جہاں سے پوری کائنات میں سکون کا مرکز ہے وہ۔ اور میں تو کہتا ہوں بندہ جتنا مرضی تھکا ہو، پریشان ہو، ٹینشن میں ہو، مصیبت میں ہو، بیت اللہ کو دیکھے نا تو ایک عجیب سی کیفیت کا سکون جو ملتا ہے وہ لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو میں اس کو آخر میں اپنے انداز میں، شعر کے انداز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ بیت اللہ کو جب بندہ دیکھتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جب کام پہ آؤ گے، کبھی جب کام پہ آؤ گے تو جانا بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، تمہاری آنکھ کے سامنے جب ہوگا بیت اللہ نظر جم جائیں گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ اللہ کی قسم کیا بات ہے اس شہر کی۔ میں ایک کلام آپ کو پنجابی میں سناؤں پھر انشاءاللہ بات کو مکمل کریں۔ بڑا پیارا کلام مکے مدینے کے حوالے سے میرا دل کر رہا تھا آپ کو سناؤں، چونکہ مجھے کہا تقریر اردو میں نے کہا ترنم کے ساتھ زیادہ وقت لگے گا، میں سمپل سے انداز میں کر دیتا ہوں۔ مکے تے مدینے دی لوگ شان نرالی، پنجابی کچھ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا۔ مکے تے مدینے دی لوگ شان نرالی، جتھے ٹور دریا ہے لوگو کونین دوالی، مکے دیوں نی گلیوں سونے دیوں نی ڈلیوں، مدینے دیوں نی گلیوں سونے دیوں نی ڈلیوں، تساں رج رج تک آئے جدی کملی کالی، مکے تے مدینے دی لوگ شان نرالی، حرمین چلے آؤ کنی سنو اکھی ویکھ جاؤ، انہاں میناراں وچوں گونج دیے جو اذان بلالی، مکے تے مدینے دی لوگ شان نرالی، سونا مکہ شہر نرالا اے مدینہ برکتاں والا اے، سونا مکہ شہر نرالا اے مدینہ برکتاں والا اے، انہاں دوواں شہراں دی رب سونے کیتی خوند رکھوالی، مکے تے مدینے دی لوگ شان نرالی۔ اللہ آپ کے عزیز و اقارب کو، آپ کی فیملی کو، جنہوں نے ابھی تک اللہ کا گھر نہیں دیکھا، اللہ ان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضرات آج کی مجلس، آج کی نشست کا پیغام، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ لیں انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی محنت مزدوری کرتے ہیں، آفس میں بیٹھتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں ہاتھ کے ساتھ کام کریں، زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میرا ایمان اللہ کی ذات پر، حلال کمائی میں اللہ نے ویسی بڑی برکت رکھی ہے۔ آپ حلال کماتے وقت زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اللہ اس برکت میں بھی ڈبل برکت ڈال دے گا۔
اور دوسرا پیغام جو خواتین کے لیے اگر وہ آئی ہیں سن رہی ہیں تو وہ بھی گھر جائیں, گھر میں اگر کوئی کام وغیرہ کریں, گھر کے کام وغیرہ کریں, روٹیاں پکائیں, سالن پکائیں, کھانا پکائیں, گھر کے کام کریں, جو بھی ہیں ساتھ ساتھ زبان پہ اللہ کا ذکر کرے, باپ بھی ذکر کرے, ماں بھی ذکر کرے. آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے بھی ان پہ اثر پڑے گا کہ ہمارے بابا ہماری ماما اللہ کا نام لے رہی ہے, وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. آج ہمارے صبح کا آغاز ٹی وی سے, ڈرامے سے ہوتا ہے, شام سوتے وقت بھی ٹی وی چلتا رہتا ہے, تو ہم کیسے ہمارے گھر میں رحمت نازل ہو, کیسے ہمارے گھر میں برکت نازل ہو. پریشانیاں رسوائیاں ہمارا مقدر اس لیے بنی ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا. آئیے آج بھی اللہ کے ذکر سے وابستہ ہو جائیے. میرا ایمان ہے جو اللہ کا بن جائے اللہ پھر اس کا بن جاتا ہے. اللہ سے دعا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بنائے اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ صحیح ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.